اس ہفتے تاشکند میں پاکستانی سفارتخانہ میں کافی مصروفیت رہی۔ اول تو یہ کہ 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منانا تھا۔ سفارتخانہ کے ہال میں چاروں طرف کشمیر کے مسئلے پر روشنی ڈالنے والے قد آدم پوسٹر اور بینرز لگے ہوئے تھے۔ تاشکند میں کام کرنے والے پاکستانی بزنس مین، ازبکستان میں کام کرنے والے ٹیکسٹائل ٹیکنیشنز اور پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ازبک اردو دان نیز علوم شرقیات کے تاشکند انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ بھی موجود تھے۔ کشمیر اور پاکستان کے بارے میں قومی نغمے گونج رہے تھے اور جلد ہی اجلاس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کی گئی۔ اس کے بعد کشمیر کی تاریخی آزادی پر روشنی ڈالنے والے ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی۔ پھر ڈپٹی ہیڈ آف مشن محمد رمضان اور سیکنڈ سیکرٹری محترمہ طوبہ آصف نے صدر محترم اور وزیر اعظم صاحب کے اس موقع کی مناسبت سے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ ڈیفنس اتاشی کرنل محمد نوید خان نے مسئلہ کشمیر کی مناسبت سے ایک جذباتی تقریر کی۔ کونسلر خرم علی صاحب نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے موضوع پر حکومت پاکستان کی کارروائیوں پر روشنی ڈالی۔ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے محمد اشرف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سفیر محترم جناب سید علی اسد گیلانی نے سفارتی انداز میں ان تمام مختلف کوششوں پر روشنی ڈالی جو کہ مسئلہ کشمیر کے حل اور پاکستان کی طرف سے ہمسایوں کے ساتھ پرامن ہمسائیگی کے ساتھ رہنے کے لیے کی گئیں۔ سفیر صاحب نے بڑے ہی دھیمے انداز میں مدبرانہ رنگ لیے ہوئے پاک بھارت تعلقات، مستقبل میں پاکستانی قوم کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات، حکومت پاکستان، وسطی ایشیا، خاص کر پاکستان ازبکستان کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات اور عملی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر راکم کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے خیالات پیش کرے۔ ظاہر ہے ہم ٹھہرے محنت کش، ہمیں اچھے اور نرم الفاظ تو پیش کرنے میں ہچکچاہٹ ہی ہوتی ہے۔ چونکہ کچھ ہی دیر پہلے میں سید علی گیلانی کی ایک تقریر سن رہا تھا، اس لیے اپنے کردار پر کوئی تھوڑی سی شرم بھی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم ان کے معیار پر پورے نہیں اترے، اور ظاہر ہے سیدھی سادی بات کی کہ اقوام متحدہ باقی سارے مسائل تو فوراً حل کرتی ہے لیکن فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں منافقت سے کام لیتی ہے۔ اس طرح جب نہرو بھاگ کر اقوام متحدہ میں گیا تو وہ ایک فراڈ کی سوچ لیے ہوئے گیا اور وہ جب تک ہندوستان پر حکمران رہا فراڈ ہی کرتا رہا۔ کشمیر کے معاملے میں عالمی برادری سے بھی اور کشمیریوں سے بھی، اور پھر یہ کہ کشمیر میں صرف آزادی کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے۔ آج کشمیر میں کشمیریوں کو تباہ کرتے ہوئے کشمیر کی جغرافیائی، لسانی، مذہبی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ سید علی گیلانی تو پاکستان کا کشمیر کے بارے میں نقطہ نظر ہم سے زیادہ بہتر انداز میں پیش کرتے تھے۔ سفیر صاحب نے بطور خاص بتایا کہ وہ جلد ہی تاشکند میں اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے اسلام آباد جا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کا یہاں قیام دونوں طریقوں سے قابل اطمینان رہا۔ اول تو یہ کہ یہاں کی پاکستانی کمیونٹی نے انہیں بالکل بھی پریشان نہیں کیا، بلکہ اپنی تجویزوں اور اقدامات سے یہاں رہنے والے پاکستانیوں نے سفارتخانہ کے کام میں مدد دی۔ اسی طرح ازبکستان حکومت کے ساتھ بھی دونوں طرف سے دوستی اور معاشی و سیاسی تعلقات کو بڑھانے کے اقدامات کیے گئے۔ کئی اعلیٰ سطحی دورے ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ پاکستان کے علاوہ متعدد وزراء کے ہر دو طرفین کی طرف سے دورے کیے گئے۔ متعدد معاہدے کیے گئے جو کہ مستقبل میں دونوں برادر قوموں کے درمیان نہ صرف دوستی کو ترقی دیں گے بلکہ معاشی، سیاحتی و مذہبی شعبوں میں ایک دوسرے کے قریب ہونے میں مدد دیں گے۔ انہوں نے کہا یہاں بہت سارے پاکستانی طلباء سمرقند اور اندیجان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اندیجان میں 140 طلباء کو فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن سفارتخانہ کامیاب رہا کہ ان طلباء کو واپس تعلیمی عمل میں شامل کیا جائے۔ یاد رہے کہ ازبکستان کی ٹیکسٹائل ملز میں بہت سارے پاکستانی ٹیکنیشنرز کام کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک میں فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سے 700 مائنز ورکرز جلد ہی ازبکستان کی مائنز میں کام کرنے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے تاشکند میں شرکیاتی علوم کے انسٹیٹیوٹ میں ایک بار پھر اردو شعبہ کے قیام نیز اردو کلب جاری کرنے کی نوید سنائی۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے لیے ضروری ہے کہ اول تو پروازیں شروع کی جائیں، خاص کر اسلام آباد لاہور سے تاشکند کے لیے پروازیں لازمی شروع کی جانی چاہیے۔ اس معاملے میں دونوں ممالک کے سول ایویشن اور ایئر لائنز کو اس کا پہلے سے ہی تجربہ ہے۔ نئے سرے سے یہ پروازیں شروع کرنا کوئی مشکل امر نہیں۔ اگر دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے فری ویزا انٹری کر دیں جیسے کہ ترکی نے وسطی ایشیا کے لیے کیا ہوا ہے تو پاکستان کی لائٹ انڈسٹری کی اشیاء کی وسطی ایشیا میں بھرمار ہو جائے گی۔ دوسری طرف ازبکستان میں پاکستانی سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی
اور ازبک کیمیکل انڈسٹری کی اشیاء پاکستان کا رخ کریں گی۔ اب جبکہ کراچی، پشاور، کابل، ترمز، تاشقند روٹ کھل گیا ہے تو دونوں قوموں کے درمیان تجارت ایک دم بڑھ جائے گی۔ پچھلے سال پاکستان سے کچھ فیملی بیکاری بھی یہاں آ گئے تھے، انہوں نے یہاں پاکستان کا نام خوب بدنام کیا۔ پاکستان امیگریشن حکام سے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو پاکستان سے ہی ازبکستان کے لیے پروازوں پر سوار نہ ہونے دیا جائے۔ آج 5 فروری کو جب ہم تاشقند میں یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں تو سفیر صاحب بھی ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہم پاکستانی کمیونٹی اس موقع پر سفیر صاحب اور ان کے عملے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے ہماری مدد فرمائی اور ہماری تجاویز کو اہمیت دی۔ سفیر صاحب نے یہ خوشخبری سنائی کہ جلد ہی ازبکستان میں پاکستان ٹریڈ ہاؤس کا افتتاح کیا جائے گا۔ یہ ایک انتہائی مثبت اور ضروری قدم ہے۔ اس سلسلے میں بینظیر صاحبہ کے دورے میں کچھ کام کیا گیا تھا لیکن یہ قدم پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ آج ایک خبر اداس نے بھی محفل میں اداسی پھیلا دی۔ سفیر صاحب نے خبر دی کہ پاکستان کے سابقہ صدر اور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جنرل پرویز مشرف اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جنرل صاحب پاکستان کی تاریخ کے چوتھے آمر تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق کے بعد جنرل پرویز مشرف بھی اپنی خاص قسم کی جمہوریت اور آمریت کے لبادوں کو اوڑھے ہوئے ملک پر ڈنڈے اور وردی سے حکمرانی کرتے رہے۔ یاد رہے آج کے سیاستدانوں کی پنیری بھی مارشل لائی حکومتیں ہی لگاتی رہی ہیں۔ آج جبکہ اسٹیبلشمنٹ ملک کے جمہوری نظام میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تو سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ اس موقع سے جمہوریت اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جنرل صاحب کا جنازہ کراچی میں ادا کیا گیا اور MQM اور PTI نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور ان سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اللہ جنرل صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔